بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح مید کی 10ویں نو شروع کرنے لگے۔ النوع العاشر الافعال الناقصۃ، تو بالکل اس کی ترکیب آسان ہے جی۔ یہ موصوف ہے، معرفہ موصوف صفت مل کر مبتدا، الافعال موصوف، الناقصۃ خبر، جمع مکسر کی صفت اکثر واحد مؤنث، موصوف صفت مل کر اس مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْفَاعِلِ كَلَامًا تَامًا۔ یہاں تک ترکیب۔ انما کلمہ حصر، سمیت فعل مجہول، نائب فاعل اس کے اندر ہی یا، ناقصۃ مفعول بہ، لام جار، ان مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، لا تکون فعل ناقص، ہی یا ضمیر اس کا اسم، با جار مجرد مضاف، الفاعل مضاف، مضاف الیہ مل کے با جار کا مجرور، جار میں مل کے لا تکون کے ظرف لا متعلق، کلامن تامن دو نکرے، موصوف صفت مل کر لا تکون کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر باطویل، مطلب یوں صحیح باطویل مفرد ہو کے لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کے سمیت کے متعلق، فعل اپنے نائب فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فلا تخلو ان نقصان، یہ فا فصیحیہ ہے جو شرط محذوف پہ دلالت کرتی ہے۔ یہاں شرط محذوف ہوگی کہ جب یہ اکیلے فاعل کے ساتھ کلام تام نہیں بنتے، یہ عبارت ہوگی اذا لم تکن بمجرد الفاعل کلامن تامن۔ آپ نے سنا نہیں، فا فصیحیہ فعل تخلو ہیا فاعل ان نقصان جار میں مل کے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط معذوف، اذا لم تکن بمجرد الفاعل کلامن تام، وہ ساری ترکیب، اذا اس میں ضرب متضمن بمعنی شرط، مفعول فی، لم تکن فعل ناقص، ہی اس کا اسم، بمجرد الفاعل متعلق، کلامن تامن خبر، وہ شرط یہ جزا۔ واہی تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، یہ المبتدا والخبر، ہی ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں اکثر مبتدا، تدخل فعل ہی فاعل، علاجہ الجملہ موصوف اسمیہ صفت، موصوف سے مل کے مبدل منہ، ای حرف تفسیر مبتدا معطوف علیہ، خبر معطوف علیہ معطوف مل کے بدل، مبدل منہ بدل مل کے جار کا مجرور، جار مجرور مل کے تدخل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے ہیا کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فا تفصیلیہ، کیا کہا؟ فا تفصیلیہ، ترفع فعل، ہی یا فاعل، الجزء موصوف، الاول صفت، موصوف سے مل کے ذوالحال، کیونکہ معرفہ کے بعد آگے جار مجرور، یہ جار مجرور مل کے ثابتن کے متعلق ہو گئے حال، ذوالحال حال مل کے اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَيُسَمَّى اسمها، واو استنافیہ، یسمى فعل مجہول، ہیا نائب فاعل، اسما مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ۔ وَتَنْصِبُ الْجُزْءَ الثَّانِيَ مِنْهَا، بالکل ترفع الجزء الاول منہا کی طرح ترکیب ہے، فاعل اندر ہے، موصوف سے مل کے ذوالحال ہے، یہ حال ہے، پھر مفعول بھی جزء ثانیہ۔ وَيُسَمَّى خَبَرَهَا، بالکل اس کی طرح ہے، واہی ثلاثۃ عشر فعلا، اگر کہوں تو بالکل وہ پہلی نو میں واہی سبعۃ عشر حرفا، الاول کانا، یہ مبتدا ہے مراد اللفظ کے خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی یاد ہو گیا ہے جی؟ یہاں تک میں نے ترکیب 3 لائنوں کی کر دی ہے۔ پہلے ہم یہ سبق پڑھتے ہیں۔ یہ جو 10ویں نوع ہے یہ افعال ناقصہ کے بارے میں ہے، افعال ناقصہ کے بارے میں ہے جی۔ شرح میں لکھا ہے ان افعال کا نام ناقصہ کیوں رکھا؟ کہتے جی اس لیے یہ افعال بمجرد الفاعل، صرف فاعل کے ساتھ، اکیلے فاعل کے ساتھ کلام تام نہیں ہوتے۔ جو افعال اکیلے فاعل کے ساتھ کلام تام ہو جائیں وہ ناقصہ نہیں ہوں گے،
اور جو اکیلے فاعل کے ساتھ افعال کلام تام نہ ہوں وہ ناقصہ ہیں، اس لیے ان کا نام ناقصہ رکھا۔ آپ نے سنا نہیں جی، یہ افعال جملہ اسمیہ یعنی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، داخل ہو کو کیا کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کی پہلی جز جو کہ مبتدا ہوتی اسے رفع دیتے ہیں اور اس جز کا نام رکھتے ہیں ان کا اسم، اور یہ جملہ اسمیہ کی دوسری جز کو نصب دیتے ہیں جو کہ مبتدا کی خبر ہوتی اور اس کا نام رکھتے ہیں ان کی خبر۔ یہ 13 فعل ہیں یہاں شرح میت میں جو لکھے ہیں۔ پہلا کانا ہے، یہ میں نے بیان کیا ہے جتنی میں نے ترکیب کی تھی، اب اس کا ہم ترجمہ۔ 10ویں نو افعال ناقصہ کے بارے میں ہے۔ بے شک ان افعال کا نام ناقصہ رکھا گیا، کیونکہ بے شک وہ افعال صرف فاعل کے ساتھ، اکیلے فاعل کے ساتھ کلام میں تام نہیں ہوتے۔ فلا تخلو ان نقصان، اس سے پہلے شرط، جب یہ اکیلے فاعل کے ساتھ کلام تام نہیں ہوتے تو یہ افعال نقصان سے خالی نہیں ہیں، ان میں نقصان ہو گیا، نقصان والے ناقصہ ہوئے، اس لیے ان کا نام ناقصہ۔ اور وہ افعال جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ 5 وہ افعال جملہ اسمیہ سے جز اول کو رفع دیتے ہیں اور جز اول کا نام ان افعال کا اسم رکھا جاتا ہے، اور وہ افعال جملہ اسمیہ سے دوسری جز کو نصب دیتے ہیں اور جز ثانی کا نام ان افعال کی خبر رکھا جاتا ہے، اور وہ افعال 13 فعل ہیں۔ پہلا کانا ہے، الحمدللہ میں نے پڑھانے کے بعد پھر ٹکرا دیا، آگے جا رہا ہوں۔ وَهِيَ قَدْ تَكُونُ زَائِدَةً، آگے ہے وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ زَائِدَةً، یوں ترکیب کروں گا۔ واو استنافیہ، ہی یا مبتدا، قد حرف تحقیق برائے تقلیل، فعل ناقص، ہی ضمیر اس کا اسم، زائدتاً صیغہ صفت، ہی فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسم اور خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، قد حرف تاکید برائے تقلیل، تکون فعل ناقص، ہی اس کا اسم، غیر زائدہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے اس کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثل ان من افضلہم کان زیدن، یہاں تک مثل مضاف، یہ یہاں تک سارا مراد اللہ مضاف ہے، مضاف مضاف علیہ مل کے خبر مبتدا موصوف، مثالہ کی مبتدا خبر جملہ اسمیہ، ان مشبہ بالفعل، من حرف جار، افضالی اسم تفضیل کا صیغہ ہے مضاف، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، ضمیر مضاف ہے، صیغہ صفت اپنے فاعل اور صیغہ صفت اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن کے، یہ انا کی خبر مقدم، کانا زائدہ، زیدن انا کا اسم، انا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَحِينَئِذٍ لَا تَعْمَلُونَ، ہین مضاف، یہ بھی ترکیب ہے، اور اذن مضاف ہے، دوسرا ہین مبدل منہ، اور یہ اذن بدل، اصل میں ایزا تھا، مبدل منہ بدل مل کے لا تعملوا کا مفعول فی مقدم، تعمل فعل، ہی ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول فی مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے جا رہا ہوں۔ فن واہیہ، ہی ضمیر مبتدا، تجیع فعل، ہی فاعل، اعلی جار معنی یعنی مجرور، جار مجرور مل کے تجیع کے متعلق فعل فاعل متعلق مل کے ہی کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر، ناقصۃ و تامۃ، معطوف علیہ معطوف مل کے اس سے بدل پھر مجرور، ناقصۃ و تامۃ معطوف علیہ معطوف مل کے آنی کا مفعول، ناقصۃ احدہما کی خبر، تامۃ ثانیہما کی خبر،
فن ناقصہ مبتدا، چونکہ معرفہ کے بعد آگے جملہ، مبتدا تجیو فعل ہی یا فاعل اعلیٰ جار معنی یعنی مجرور، جار مجرور مل کے اس کے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے اس کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی یہاں تک میں نے ترکیب کی، یہاں تک سبق پڑھنے لگا ہوں، آپ مزہ نہیں دے رہے؟ یہ جو کانا ہے پہلا، کانا کی دو قسمیں یہاں لکھی ہیں، نمبر 1 زائدہ، نمبر 2 غیر زائدہ۔ جی میں نے کہہ دیا جب یہ زائدہ ہوگا لا تعملو، کوئی عمل نہیں کرے گا۔ جی اس کی مثال انا من افضلہم کان زیدن، یہ نسب اس نے نہیں دیا، نسب انا نے دیا، یہ کانا زائدہ ہے، کوئی عمل نہیں کر رہا۔ کانا غیر زائدہ کی دو معنی ہیں، کانا غیر زائدہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے ناقصہ، ایک ہے تامہ۔ پتہ چلا کانا غیر زائدہ دو طرح کا ہے، ناقصہ اور تامہ۔ جی آگے جا رہا ہوں، تامہ وہی تعریف ہوگی جو فاعل سے پورا ہو جائے، ناقصہ وہ ہوگا جو فاعل کے ساتھ خبر کو چاہے۔ ناقصہ کے دو معنی ہیں، یہاں تک میں نے ترکیب کی تھی، یہاں تک زبانی پڑھایا، فٹ ہونے لگا ہے۔ اور وہ کانا تحقیق کبھی زائدہ ہوتا ہے اور تحقیق کبھی کانا غیر زائدہ ہوتا ہے، بھائی جیسی ترکیب ویسا فٹ۔ اور وہ کانا تحقیق کبھی زائدہ ہوتا ہے اور تحقیق کبھی وہ کانا غیر زائدہ ہوتا ہے۔ کانا زائدہ کی مثال ان من افضلہم کان زیدن کی مثل میں ہے، اور اس وقت کس وقت، جس وقت زائدہ ہوگا اس وقت کانا لا تعملو، عمل نہیں کرے گا۔ اور واہیہ وہ کانا غیر زائدہ دو معنوں پر آتا ہے، مطلب دو معنوں کے لیے آتا ہے، یعنی ناقصہ اور تامہ، میری مراد ناقصہ اور تامہ دو میں سے پہلا ناقصہ دو معنوں پر آتا ہے، یعنی ناقصہ کے آگے دو معنی ہیں۔ ناقصہ کے کتنے معنی؟ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہاں تک میں نے پڑھایا تھا، میں نے وہاں تک فٹ کرا دیا، میں آگے جا رہا ہوں، توجہ مزہ نہیں آ رہا۔ احدہما مضاف الیہ مل کے مبتدا، ان مصدریہ یثبوتا فعل، خبرها مضاف الیہ مل کے فاعل، لاسمیہ جار مجرور مل کے یثبوتا کے متعلق، فی جار، الزمان موصوف، الماضی صفات موصوف سے مل کے مجرور، جار مجرور مل کے یہ جناب یہ والا متعلق کس کے؟ یثبوتا کے، لاسمیہ بھی یثبوتا کے متعلق، آپ نے سنا نہیں، یثبوتا اپنے فاعل متعلق کے فاعل متعلق ثانی سے مل کے بات طویل مفرد ہو کر احدہما کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی آگے جا رہا ہوں، توجہ ہے۔ سواء کان ممکن الانقطاع او ممتنع الانقطاع، سواء ان کی تین ترکیبیں ہیں۔ نمبر 1 کیا کہا؟ نمبر 1 سواء ان کو خبر بناتے ہیں الامران، مبتدا محذوف کی، جی میں نے کہہ دیا، آگے جا رہا ہوں۔ نمبر 2 سواء ان کو مستوین کے معنی میں کر کے خبر مقدم کان جو بعد میں جملہ ہے اس کو مفرد کی طویل میں لے کر مبتدائے مؤخر۔ نمبر 3 اس سوا کو المستوی کے معنی میں کریں گے، مبتدا اور کان جو جملہ بعد والا جو بھی ہوگا وہ خبر ہوگی۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سنا نہیں۔ سید صاحب نے جو ترکیب لکھی ہے، آسان ترکیب تو یہ ہے کہ الامران مبتدا سواء خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، دونوں امر برابر ہے۔ اب اس میں بام ہے دونوں امر کون سے؟ بعد والا جملہ اس دونوں امر کا کیا ہے؟ بیان۔ آپ نے سنا نہیں، آپ نے نہیں سنا۔ سید صاحب نے جو کی میں ادھر جا رہا ہوں، شوق نہیں۔ سواء مستوین کے معنی میں لے کے خبر مقدم کان فعل ناقص ہوا اسم ممکن الانقطاع مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، او حرف ممتنع الانقطاع مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، معطوف مل کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم خبر سے مل کے بات ویلے مفرد ہو کر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ میں نے کر دی، تینوں میں نے کی لیکن شوق نہیں۔
مثل مضاف کان زید قائما مراد اللہ مضاف ہے خبر کان فعل ناقص زید اس کا اسم قائما خبر جملہ فعلیہ خبریہ مثل مضاف کان اللہ علیما حکیما مراد اللہ مضاف ہے دوسری کان فعل اللہ اسم جرا اس کا اسم علیما خبر اول حکیما خبر ثانی فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ دونوں خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ میں سبق پڑھانے لگا ہوں میری طرف دیکھو شروع سے کرتا ہوں شروع سے مراد ہے کانا کی دو قسمیں ہیں بھئی میرے سبق میرے اوپر لکھا اب ادھر نہیں لکھا میں منہ سے بول رہا ہوں کانا کی دو قسمیں ہیں ناقصہ اور تامہ یہ ہے کانا دو قسمیں ناقصہ تامہ ناقصہ کیا کہا غلط کہا کانا کی دو قسمیں زائدہ اور غیر زائدہ زائدہ کوئی عمل نہیں کرتا غیر زائدہ جو کانا غیر زائدہ اس کی دو قسمیں ناقصہ اور تامہ غیر زائدہ کی دو قسمیں ناقصہ اور تامہ کے بارے آگے آئے گا ناقصہ وہ ہوتا ہے جس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے فاعل کے ساتھ ناقصہ کے دو معنی ہیں ناقصہ کے دو معنی بولو ناقصہ کے دو معنی ناقصہ کے دو معنوں میں سے ایک معنی آج پڑھ رہے ہیں ناقصہ کے کتنے معنی ہیں دو معنی ہیں آج کے سبق میں ایک معنی وہ یہ ہے کہ اس کی خبر اس کے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت ہوگی پھر کہہ رہا ہوں ناقصہ کے دو معنی ہیں آج کے سبق میں ایک معنی کہ اس کی خبر وہ معنی یہ ہے اس کی خبر اس کے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت یہ کہے گا میری خبر میرے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت آگے خبر دو طرح کی ہے ایک ممکن الانقطاع ایک ممتنع الانقطاع ایک خبر وہ جس کا اسم سے جدا ہونا ممکن ایک خبر وہ جس کا اسم سے جدا ہونا ممتنع کانا زید قائما کانا کہا میری خبر میرے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت ہے لیکن خبر کا اس سے جدا ہونا ممکن کان اللہ علیما حکیما کانا کہہ رہا ہے میری خبر میرے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت لیکن خبر کا اسم سے جدا ہونا ممتنع جی میں فٹ کرانے لگا ہوں احدہما یہاں سے پڑھتے ہیں کان ناقصہ دو معنوں پہ آتا ہے دو معنوں کے لیے آتا ہے دو میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ کانا ناقصہ کی خبر کانا ناقصہ کے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں ثابت ہوگی برابر ہے وہ خبر ممکن الانقطاع اس کی مثال کانا زید قائما کی مثال میں یا وہ خبر ممتنع الانقطاع اس کی مثال کان اللہ علیما حکیما کی مثال میں ہے الحمدللہ 10ویں نو کا ایک سبق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ لی ہے